نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے، اس والے سے ہم تفصیل کے ساتھ ویڈیوز جاری کر رہے ہیں اور اس والے سے ہمارے حیدری دارالافتا سنت کے فتاویٰ بھی آ رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس والے سے گفتگو کریں گے کہ جب انڈیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، وہاں کے کچھ لوگ مارے جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، جیسے پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا 2019 میں، اور ان کے فوجی مارے گئے تھے، اور پہلگام کا واقعہ جو 2025 میں ہوا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ابھی جنگ کیا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دیا، بھارت کو شکست ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ جب بھی کوئی الزام کوئی بات ہوتی ہے تو پاکستان پر الزام لگا دیتے ہیں۔ اب اس کی بھائی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام سے دشمنی، مسلمانوں سے دشمنی ہے، اس وجہ سے پاکستان پر الزام لگاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ احساس کمتری ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ مائدہ میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی جان کے بدلے کسی کو قتل کیا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے کسی کو نہ حق قتل کرنا۔ تو اللہ رسول کا یہ حکم ہے کہ کسی یعنی غیر مسلم بھی ہو تو بھی اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ تو جب انڈیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں 80 سال ہو چکے ہیں پاکستان انڈیا کو آزاد ہوا ہونے والے ہیں، تو یہ کوئی بھی واقعہ ہو تو پاکستان پر الزام لگا دیتے ہیں مسلمانوں پر۔ تو اسلام دشمنی ہے، مسلمانوں سے دشمنی ہے، اور تو اس وجہ سے پاکستان پر اور مسلمانوں پر، اور وہاں کے جو انڈیا کے سمجھدار لوگ ہیں وہ سارے ایسے نہیں ہیں، وہ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کی جو حکومت ہے نا، مودی حکومت ہے، یہ بہت پاگل سا ہے، اور ان کو انڈیا کے سمجھدار لوگوں کو چاہیے اس کو ہٹائیں، کسی کو سمجھدار بندے کو حکومت میں لائیں، یہ مسلمانوں پر الزام لگاتا رہتا ہے۔ تو اب پاکستان نے تو ان کو کہا تھا آپ نیوٹرل تحقیق کروا لیں، روس سے کروا لیں یا امریکہ کو بیچ میں ڈال لیں جن پر آپ کو اعتماد ہو، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانے، اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے جنگ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ جو کئی لوگ تھے، بچوں عورتوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے پاکستان میں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، پاکستان کو فتح دی، ان کو ذلت ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو بھی مانا نہیں، نیوٹرل تحقیق کی بات کو نہیں مانا، اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر جو یہودی بدبخت لانتی ہیں یہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کو فلسطین بنانا چاہ رہے تھے، ظلم و ستم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ ان کے رافیل 5 طیارے مار گرائے گئے، پھر ان کے فوجی مارے گئے، ان کے کئی اڈے تباہ ہو گئے، ایئر بیسز تباہ ہو گئی ہیں۔ یا پھر ان کو احساس کمتری ہے، احساس کمتری بھی ہوتا ہے نا کہ مسلمان اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو احساس کمتری ہے کہ ہم تو مشرک ہے، یہ ہندو مشرک ہے نا، ان کو احساس کمتری ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستانی کیوں نہیں رہے، انہوں نے علیحدہ ملک کیوں نہیں بنا لیا، تو ان کو احساس کمتری، اس وجہ سے پاکستان کرتے رہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جنگیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، مسلمانوں کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، اور بھارت کو شکست ہوئی ہے۔ تو وہاں کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو چاہیے بھائی اچھی کوئی حکومت سمجھدار لوگوں کی لائیں۔ یہ ہندو جو مودی پاگل لوگ ہیں، یہ پوری دنیا میں انڈیا کی بےزتی کروا رہے ہیں، بدنامی کروا رہے ہیں۔ وہاں کے سمجھدار لوگوں کو چاہیے اچھے بندے کو، پڑھے لکھے بندوں کو لائیں آگے۔ تو باقی کیا ہے کہ اس والے سے تو ہم ہندوؤں کو، ان کو سکھوں کو یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کلمہ پڑھ لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی میں ہم تم دونوں دنیا کی بھی بلائی ہے اور آخرت کی، اگر اللہ کو ایک نہیں مانو گے، حضور کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسلام کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے اور جواب دیں گے۔